السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، 7 روزہ عقیدہ صحیحہ کورس کا آج آخری ایپیسوڈ لے کر، آخری درس لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہم لوگوں نے اس کورس میں بہت ساری باتیں سنی، عقیدہ توحید کی اہمیت و فضیلت، شرک اور اس کی مذمت، اس کے علاوہ توحید اور اس کی قسمیں، اس کے علاوہ نواقض اسلام، بدعت و خرافات کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اور ہم نے اس میں کئی ایک مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں اہل سنت کے منہج کو اپنایا جائے، اہل سنت کے جو پہچان ہے، اہل سنت کو پہچان کر ان کے دین، ان کے منہج پر چلا جائے۔ تو آج کے درس میں، آخری درس میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے امتیازی اصول اور امتیازی اوصاف کو بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد اختصار کے ساتھ، چونکہ میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ اسماء و صفات کے باب میں سلف کے منہج کو بھی میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اسماء و صفات کے حوالے سے کافی اختلاف رہا ہے امت میں، اور اسماء و صفات کے حوالے سے کافی گروہ گمراہ ہوا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے یہاں اسماء و صفات کے کیا اصول و ضابطے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں، ان کے کیا منہج ہیں، اس تعلق سے بھی مختصر باتیں بیان کی جائیں گی باذن اللہ۔ تو سے دیکھیے، اہل سنت کے امتیازی اوصاف بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے گرد و پیش میں یہ دیکھتے ہیں کہ امت میں بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ آج امت میں مختلف فرقے موجود ہیں، سب اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی خود کو غلط نہیں کہتا، سب اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ لیکن حقیقت میں صحیح کون ہے؟ حقیقت میں صحیح کون ہے؟ حقیقت میں صحیح وہی ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الامہ ستفترق على 73 فرقہ، کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو لوگ نجات پانے والے ہوں گے یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ دلیل نکلی، اس حدیث سے اس بات کا علم ہوا کہ کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہیں جو لوگ نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ جو لوگ نبی اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیابی کا راستہ کہیں سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو یہ حدیث اس باب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ نبی اور صحابہ کے طریقے کو دیکھا جائے، نبی کے طریقے کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھا جائے۔ اہل سنت والجماعت کی بات جب آتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کون سے لوگ ہیں؟ اہل سنت والجماعت انہیں کہا جائے یا انہیں سلف کہا جائے، یہ سب ایک ہی لوگ ہیں۔ وقت کے اعتبار سے کبھی انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا، کبھی انہوں نے اپنا نام سلف رکھا، سلفی رکھا۔ یہ وقت اور حالات و ظروف کے اعتبار سے انہوں نے اپنا نام رکھا۔ چونکہ اہل سنت والجماعت انہوں نے اپنا نام اس لیے رکھا کیونکہ ان کے مقابلے میں بہت سے ایسے فرقے تھے، نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے، تو انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا۔ اسی طرح اس کے بعد کے زمانوں میں انہوں نے اپنے آپ کو سلف کی طرف منسوب کرتے ہوئے سلفی کہا، اہل الحدیث کہا، حدیث اور محدثین کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہ سارے ایک ہی نام ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے وہ اہل الحدیث ہو، یہ سب ایک ہی نام ہیں، ایک ہی فکر ہے، یہ ایک ہی فکر ہے، اور اس فکر کا مدار اس پر ہے کہ قال اللہ و قال الرسول۔ اس فکر کا مدار صرف اور صرف اس پر ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اور صحابہ کے
ज़िंदगी को सहाबा के फ़हम के मुताबिक दीन को समझा जाए, यानी आसार सहाबा को भी इस बाब में बड़ी अहमियत हासिल है। तो अहले सुन्नत वल जमात कौन है, अहले सुन्नत वल जमात कौन है, सलफ़ी कौन है, अहलुल हदीस कौन है, उनकी पहचान क्या है? देखिए, उनकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान ये है कि कुरान को ये लोग मजबूती से थामते हैं, सुन्नत को थामते हैं, सही सुन्नत की पैरवी करते हैं, सहाबा इकराम के फ़हम के मुताबिक दीन को समझते हैं। देखिए, आज बहुत सारे लोग गुमराह हुए, आज के ज़माने में भी गुमराह हो रहे हैं। उनकी गुमराही का एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो बाज़ हदीसें लेकर आते हैं, वो मसले मसाइल में अक़ीदे के मसले को समझने के लिए हदीसें बयान करते हैं, लेकिन उस हदीस का वो मफ़हूम मुतय्यन करते हैं जो सलफ़ में से किसी ने नहीं किया, जो सलफ़ में से किसी ने नहीं किया। अहादीस का मफ़हूम मुतय्यन करने के लिए भी वो हदीस का मफ़हूम आपको सबसे पहले सहाबा इकराम के यहाँ तलाश करना चाहिए। सहाबा इकराम ने उसका क्या मतलब समझा है, ताबईन ने उसका क्या मतलब समझा है, बड़े बड़े अइम्मा ने उसका क्या मतलब समझा है, उसको देखने के बाद आप उस हदीस का मफ़हूम मुतय्यन कीजिए। तो एक बड़ी चीज़ जो मिस हो रही है, जिसकी वजह से गुमराही फैलने का अंदेशा और गुमराही फैल रही है, वो सहाबा इकराम के इस कड़ी को छोड़ देना है, सहाबा इकराम के फ़हम को छोड़ देना है। तो अहले सुन्नत वल जमात का कौन है? तो कुरान को वो मजबूती से थामने वाले हैं, सही सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं, सहाबा इकराम के फ़हम के मुताबिक दीन को समझने वाले हैं, बिदात से बचने वाले होते हैं, उम्मत के इत्तिहाद को कायम रखते हैं। ये एक इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़, एक अल्लाह के दीन पर, एक नबी की सुन्नत और शरीयत पर इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ को हमेशा करने के लिए तैयार रहते और करते हैं, और इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इसके लिए हमेशा वो अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ पर आँच नहीं आने देते। तो सबसे पहली मैंने उनकी पहचान ये, अगर आपको थोड़ा तफसील से सुनना हो, आपको कोई तफसील से जानना चाहे, तो देखिए, सबसे पहली अहले सुन्नत की पहचान ये कि वो कुरान और सुन्नत को मुक़द्दम रखते हैं, वो कुरान और सुन्नत को मुक़द्दम रखते हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वल रसूल, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम इख्तिलाफ़ हो जाए किसी मसले में तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। यानी इख्तिलाफ़ हो जाए मसले मसाइल में, कोई भी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो, तो ये देखो कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने क्या बयान किया। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान ये कि वो कुरान और सुन्नत को इख्तिलाफ़ की सूरत में मुक़द्दम करते हैं, फ़ैसला कुरान और सुन्नत से करते हैं। दूसरी खुसूसियत अहले सुन्नत की ये कि सहाबा इकराम के तरीक़े की पैरवी, इसलिए कि सहाबा इकराम ये मामूली जमात नहीं, अंबिया के बाद इस रूए ज़मीन की सबसे बरगुज़ीदा जमात सहाबा की जमात थी। अंबिया के बाद इस रूए ज़मीन पर सबसे बरगुज़ीदा जमात ये सहाबा की जमात थी, जिसका इख्तियार खुद अल्लाह ने किया था। यानी सहाबा इकराम का इख्तियार भी अल्लाह ने किया था। जिस तरह अंबिया को अल्लाह सुब्हानहु व तआला भेजता था, उसी तरह सहाबा का इंतखाब भी अल्लाह ने किया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इन्नल्लाह नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को देखा, उसमें सबसे बेहतर और अफजल दिल नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो आपको सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन बना दिया। उसके बाद फिर लोगों के दिलों में देखा तो सबसे बेहतर दिल साहबे इकराम का दिल पाया, इसलिए उनको अपने नबी का वज़ीर बना दिया, अपने नबी का साथी बना दिया। फ़तशब्बहु बि अख़लाक़िहिम, तो इसीलिए उनके अखलाक के तरीक़े का अखलाक अपनाओ, उनके अखलाक की मुशाबिहत इख्तियार करो, उनके मनहज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तो साहबे इकराम वो हैं, कुल्लु मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम। साहबे इकराम हर वो बंदा है, हर वो बंदी है जिसने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुलाकात किया और फिर उसी पर उनकी वफ़ात हो गई। चाहे नबी के साथ गज़वा किया हो ना किया हो, चाहे नबी से हदीस रिवायत किया हो ना किया हो, ये सारी चीज़ें साहबी होने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चीज़ ज़रूरी है हालत इस्लाम में, हालत ईमान में मुलाकात और उसी हालत में वफ़ात। तो साहबे इकराम के मनहज की पैरवी करना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया कि वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा। अल्लाह ने फरमाया तीन गिरोह का तज़किरा किया और कहा कि वस्साबिक़ून अल-अव्वलून, पहला गिरोह जो सबक़त करने वाले लोग हैं, जो अवाइल में, जो इब्तिदाई वक्त में, शुरू इस्लाम में जिन लोगों ने सबक़त की इस्लाम के मामले में, जिन्हें साबिक़ीन अव्वलीन कहा जाता है, ये पहला गिरोह था साहबा का। फिर उसके बाद वो साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, तो साबिक़ीन अव्वलीन में से दो गिरोह था।
ایک مہاجرین کا اور دوسرا انصار کا۔ مہاجرین اور انصار کے گروہ کے بعد تیسرا گروہ وہ تھا والذین اتبعوہم باحسان، جن لوگوں نے احسان کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ صحابہ کی اتباع کی، صحابہ کے منہج کی پیروی کی۔ اس میں صغار صحابہ بھی ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے، فتح مکہ وغیرہ کے موقع پر یا اس کے بعد اسلام لے آئے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ صحابہ کے پیروی کرنا، صحابہ کے طریقے پر چلنا، یہ بھی اہل سنت کی پہچان ہے، کیونکہ 3 گروہ بتلایا گیا اور تیسرا گروہ وہ بتلایا گیا جو لوگ اس منہج کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو کسی کی اقتدا کرنی ہے اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی اقتدا کرے جو دنیا سے چلے گئے، اور وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ جن کو کسی کی اقتدا کرنا وہ صحابی کی اقتدا کرے۔ صحابی اس قابل ہیں نبی کے بعد کہ صحابہ اکرام کے طریقے کو اپنایا جائے، صحابہ اکرام کے طریقے کو دیکھا جائے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے بدعات و خرافات سے پرہیز کرتے ہیں، مکمل پرہیز۔ دین کے نام پر کسی بھی نئے کام کو وہ نہ تو انجام دیتے نہ اس کی تائید کرتے، ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیشہ بدعات و خرافات کے حوالے سے وہ مذمت کرتے رہتے ہیں، اور بدعات و خرافات پر وہ نہ تو عمل کرتے ہیں، سیدھے سادے دین پر وہ عمل کرتے ہیں جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، جس پر صحابہ نے عمل کیا، جو صحابہ نے بعد تک پہنچایا، وہی دین ہے، اور اسی پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور وہ بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ تو ان کے ہاں بدعت و خرافات کے حوالے سے شدت پائی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے رہتے ہیں یا وہ شذوذ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ شذوذ کی راہ اختیار نہیں کرتے، نہ تو وہ اختلاف و انتشار کی بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہ کتاب و سنت پر اکٹھا رہتے ہیں، اور ہمیشہ کتاب و سنت پر اکٹھا رہنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیشہ کتاب و سنت کے نام پر اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ باطل پرستوں کا ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ باطل پرستوں نے اس بات کی تشہیر کی کہ یہ لوگ بڑے متشدد ہوتے ہیں اور یہ لوگ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو صحیح عقیدے پر ہوگا، صحیح منہج پر ہوگا، منہج سلف پر ہوگا، وہ بدعات و خرافات کی مذمت کرے گا، لیکن وہ ایک اللہ کے دین پر اور کتابوں اور ایک نبی کی سنت و شریعت پر ہمیشہ اکٹھا ہونے کے لیے، ہمیشہ پلیٹ فارم شیئر کرنے کے لیے وہ تیار رہے گا، اور اسی کے مطابق وہ اتحاد و اتفاق کی دعوت دے گا۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ تکفیر کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں۔ دیکھیے تکفیر، کسی کو کافر کہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کسی کو کافر کہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس میں 2 چیزیں، ایک تکفیر معین، ایک کسی معین آدمی کو، خاص آدمی کو کافر کہنا، اور ایک یہ کہ تکفیر مطلق، کسی مطلق طور سے کسی کے بارے میں کفر کا اطلاق کرنا۔ یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ کسی خاص آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے جب تک آپ کو حتمی یقین نہ ہو، جب کہ اس کے پاس دلائل پہنچ چکے ہیں، موانع دور ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے آ رہا ہے یا اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھر رہا ہے، تب اس کے بارے میں تکفیر معین کا حکم لگایا جا سکتا ہے، ورنہ سلف عام طور سے تکفیر مطلق کرتے تھے۔ تکفیر مطلق یعنی یہ کہہ دیا جائے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک عام صورت یہ ہے کہ کسی عمل کے بارے میں کہا جائے کہ یہ عمل کرنے والا کافر ہے، یہ عمل کرنے والا کافر ہے، چاہے اس کو زید، عمر، بکر کوئی بھی کرے وہ کافر ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ زید کافر ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس عمل کے کرنے والا آدمی کافر ہے۔ تو تکفیر کے معاملے میں سلف کے یہاں بڑا احتیاط تھا، تو آپ بھی احتیاط کیجئے، کسی کو کافر نہ کہا جائے، کسی کو یعنی کسی مسلمان کو بغیر حتمی اور یقینی دلیل کے کافر نہ کہا جائے، ورنہ جو کافر ہیں وہ تو کافر ہی ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہ کی جائے، کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہ کی جائے۔ اہل سنت ہر گنہگار مسلمان کو کافر نہیں کہتے تھے، اہل سنت ہر گنہگار مسلمان کو کافر نہیں کہتے تھے۔
ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ یا کافر، کافر کہہ کر پکارتا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کفر کے ساتھ پلٹتا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کافر رہتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی مسلمان کو کافر کہا جائے، تو تکفیر کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا جائے اور کسی کو بغیر حتمی اور یقینی دلیل کے کافر نہ کہا جائے۔ اسی طرح آج کے درس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اہل سنت کا کیا منہج ہے، یہ عقیدے کا ایک اہم باب ہے۔ اس میں دیکھیے بہت زیادہ تفصیل سے اور شرح و بست سے تو میں بیان نہیں کروں گا، اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہر اس صفت پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ کے ہم ہر اس صفت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو صحیح حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہو۔ جو صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، اور جو صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت ہے ان سارے چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اس میں بغیر تشبیہ کے، بغیر تکیف کے، بغیر تعطیل کے، نہ تو ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے مثال کے طور پر، جو کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم یہ نہیں کہتے۔ کیسے کا سوال ہمارے پاس کیسے کا جواب نہیں ہے، اور نہ تو کیسے کا سوال کرنا چاہیے۔ نہ تو اللہ کے ہاتھ کی مثال دی جائے گی، تشبیہ بیان کی جائے گی کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، اور نہ تو اللہ کے صفات کی تردید کی جائے گی، اس کو چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ کے صفات کو ویسے ہی مانا جائے گا جیسے کتاب و سنت میں آیا ہے کہ ہم اللہ کے صفات کو مانتے ہیں، لیکن وہ کیسی ہے، وہ کس کی طرح کی، یہ سب نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت یاد رکھیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، یہ اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کی اصل ہے، اہل سنت کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا قاعدہ ہے۔ کوئی آپ سے یہ پوچھے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، آپ اس سے کہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اگر یہ کہے کہ اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، آپ کہیں وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ کی صفات ثابت ہے۔ اس آیت میں اہل سنت کی دلیل ہے، اور جو لوگ صفات کو نہیں مانتے یا جو صفات کی تردید کرتے ہیں، جو صفات کی تشبیہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی تردید ہے اس آیت میں۔ تو یہ آیت یاد رکھیں کہ یہ آیت دلیل ہے اہل سنت کی اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ کے مثل کچھ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے یہ پوچھے اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، آپ یہ کہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ویسے ہی ہے جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے، کیفیت کا سوال اہل سنت نہیں کرتے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، اللہ کہاں ہے، عرش پر مستوی اللہ آسمان کے اوپر۔ کوئی آپ سے یہ پوچھے اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، تو آپ اسے وہی جواب دیجیے جو امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا۔ امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ آپ نے کہا کہ دیکھو استوا معلوم ہے، یعنی استوا کا مطلب کیا ہے یہ پتہ ہے، اور والکیف مجہول، کیفیت یہ نہیں پتہ ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے حوالے سے یہ کرنا، کیفیت کے حوالے سے سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ ہم کیفیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اللہ اہل سنت کیفیت کا انکار نہیں کرتے، اللہ ایک کیفیت پر ہے، لیکن وہ کیفیت کیسی ہے یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اہل سنت کے 4 اصول ہوئے اسماء و صفات کے باب میں۔ پہلی اثبات یعنی ثابت کرنا، یعنی جو صفت اللہ نے بیان کی اسے ہم مانیں، اسے ہم ثابت کریں، جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ غضب کرتا ہے، یہ ساری صفات ہم مانتے ہیں۔ اور دوسری اہل سنت کے اصول جو ہے، اصل جو ہے کہ اس میں ہم تحریف نہیں کرتے، اس کا معنی ہم نہیں بدلتے۔ صفات کے معنی بدلنا جائز نہیں۔ استوا کا لفظ آیا ہے تو عربی زبان میں جو استوا کا مطلب ہے وہی مطلب ہے۔ استوا کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے، جو صحیح معنی وہی ہے۔ اور اسی طرح ید کا مطلب ہاتھ ہے تو ہم اس کا مطلب ہاتھ ہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ید کا مطلب ہاتھ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہم قدرت بیان کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی میں ہم تحریف نہیں کرتے، اسی طرح تعطیل نہیں کرتے، جو میں نے بیان کیا کہ اس کا انکار نہیں کرتے۔
اسی طرح کیفیت اور مثال نہیں بیان کرتے. یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ ہماری طرح نعوذ باللہ سنتا ہے، اللہ ہماری طرح نعوذ باللہ دیکھتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نہیں بیان کرتے. اور جبکہ اہل بدعت کا جو صفات کے باب میں جو بدعتی فرقہ ہے، ان بدعتیوں کا کیا، جو عقیدے کے باب میں جو گمراہ فرقے تھے جیسے جہمیہ یہ صفات کا انکار کرتے ہیں. جہمیہ یہ صفات کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح معتزلہ بھی بہت ساری صفات کا انکار کرتے ہیں. اشاعرہ بھی کچھ صفات کو چھوڑ کر باقی صفات کی تعویل کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اہل سنت تمام صفات کو بلا تحریف، بلا تکیف، بلا تمثیل مانتے ہیں. یہ اہل سنت کے اصول ہوئے اور یہ اہل سنت کا طریقہ ہوا. تو اہل سنت اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کتاب و سنت میں جس طرح وارد ہوا ہے اسی طرح وہ ایمان رکھتے ہیں. اور اسماء و صفات پر ایمان رکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے، اسماء و صفات پر ایمان رکھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. جب آپ یہ سنیں کہ اللہ سمیع و بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو آپ تنہائی میں بھی کوئی گناہ کریں تو آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے مراقبے کا احساس آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حال کو دیکھ رہا ہے، ہم کس قدر پریشان حال ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمارے اندر، ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. ہمارا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے اور عبادتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. تو اگر عام طور سے یہ پوچھا جائے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں، تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو قرآن سنت و فہم صحابہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اللہ کے اسماء و صفات کو بغیر تحریف، بغیر تعطیل، بغیر تمثیل کے تسلیم کرتے ہیں. یہ 7 روزہ کورس میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ صحیحہ کے متعلق حاضر ہوا تھا. آج اس کا آخری درس تھا جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ان دروس کو سنیں اور ان دروس کو بڑی سنجیدگی سے سنیں. جو باتیں آپ کو نوٹ کرنے لائق لگتی آپ اسے نوٹ کریں. ہمیشہ اپنے پاس وہ نوٹ بک رکھیں اور عقیدے کی یہ باتیں خود بھی سنیں، خود بھی سمجھیں، خود بھی یاد رکھیں. اپنے گھر میں لوگوں کو یاد کرائیں، گھر میں لوگوں کو بتلائیں اور اس سے زندگی بھر استفادہ اٹھائیں، زندگی بھر فائدہ حاصل کریں اور مجھے اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، ہم نے جو بھی بیان کیا اس کورس میں، ہم نے جو بھی باتیں سنی ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ اس کورس کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. بار الہ اس کورس میں نے جو باتیں بیان کی ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما اور میرے لیے یہ قبر کے عذاب اور جہنم سے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. بار الہ تو ہماری ساری عبادتوں میں اخلاص پیدا کر اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.